ایک اللہ والے نے 10 محرم کے دن ایک لڑکی کو کتا کیوں بنا دیا؟ آخرکار اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ تو ناظرین، اس واقعہ کو عبرت کے لیے پورا ضرور سنیے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بغداد شریف کے شہر میں ایک نیک اور خوبصورت نوجوان رہتا تھا، جس کی خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس لڑکے کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا اور اپنا کمانے کھانے لگا، اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا طوطا تھا، جس طوطے کو اس نے پال رکھا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ طوطا بھی اس کے پاس ہی ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآن کی آیتیں سیکھ گیا اور ان کو اپنی زبان سے ادا کیا کرتا تھا۔ وہ طوطا تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے نوجوان اس طوطے کو یہی سکھایا کرتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ ہمیشہ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی اور اس لڑکی کے ماما نے ایک دن اس طوائف کو کہہ دیا کہ باجی، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت نیک اور شریف انسان ہے۔ وہ مسجد سے گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کا یہی کام ہے۔ وہ طوائف عورت کہنے لگی، یا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے شریف ہی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یا کون سا اتنا بڑا عالم حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کے ملازموں نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکی نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی، تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے اور بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا تو کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ نظر جھکا کر مسجد میں جاتا اور نظر جھکا کر واپس اپنے گھر کو چلا آتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، مگر اس لڑکے نے کبھی بھی نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن وہ طوائف جان بوجھ کر زمین پر گر پڑی۔ اس نوجوان نے جب اس لڑکی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نوجوان نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، اس لڑکی کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس لڑکی نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا، یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ نوجوان نے کہا، اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پر پہنچا دے۔ پھر لوگوں نے اس لڑکی کو اٹھا کر اس نوجوان لڑکے کے گھر لے گئے۔ لڑکی سوچنے لگی، میرا پہلا بار کامیاب ہو گیا، اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ والے کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں، اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنا شیطانی حسن دکھانے لگی۔ اس چالاک عورت نے ہر طرح کے تیر چلائے، مگر وہ اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی۔
اور وہاں تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ ایک بوڑھا انسان بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، میرا کوئی بھی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے اور ماں باپ کہاں ہے اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہاں کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگے کہ آپ میرے لیے ایک غیر محرم ہو اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ اس بدبخت عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا، آج رات آپ میرے ساتھ یہاں ٹھہر سکتی ہے، مگر صبح آپ کو جانا ہی ہوگا، کیونکہ 9 اور 10 محرم کو اللہ کی عبادت دل و جان سے میں کرتا ہوں۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ اس طرح اس سے گناہ کیسے کر پاؤں، مگر پھر بھی وہ تھک ہار کر ہر طریقے سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے اور میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا، اگر اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اناتھ ہے، تو 10 محرم کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ آخرکار ایک نہ ایک دن تو تم کو شادی کرنی ہی ہے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میرا تو ارادہ نکاح کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے، میں تو صرف اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، میں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدبخت عورت نے اس نوجوان کو کہا، مجھے آج رات سوچنے کا موقع دیجیے، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ اور وہ اس طرح رات بھر سوچتی رہی کہ آخر کروں تو کیا کروں، اور پھر اس عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو جھوٹ موٹ ہی شادی کر لیتی ہوں، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا، ہاں میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم دونوں 10 محرم کو نکاح کر لیں گے۔ وہ لڑکا بولا، نہیں، 10 محرم کے بعد۔ یہ بدبخت عورت کہنے لگی، نہیں، 10 محرم کو ہماری شادی یادگار رہے گی اور ہم دونوں کا رشتہ جائز بھی ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ 10 محرم کے بعد ہی کریں گے۔ لڑکا سوچا کہ جب تک میں اس کے ناجائز رشتے میں رہوں گا تب تک گناہ ہی گناہ ملے گا۔ لڑکا بولا، ٹھیک ہے، کل ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ لڑکی من ہی من سوچ رہی کہ 10 محرم اتنی مقدس رات کو اس کو گناہ کرواؤں گی۔ 10 محرم کا دن آتا ہے، مولانا صاحب کو بلایا گیا اور نکاح کروا لیا، اور سب لوگ نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے۔ اس نے نکاح کر لیا۔ وہ نوجوان تو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ 10 محرم کو اس نے روزہ رکھا تھا۔ اس لڑکی کا منصوبہ تو کچھ الگ ہی تھا کہ اسے اپنی اور آکرشت کرنا ہے اور اس کی نیک اور پرہیزگاری کا پردہ ہٹا دینا ہے۔ رات کا وقت آیا، لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ لڑکی بولنے لگی، آج ہم دونوں کی پہلی رات ہے، آج تو میرے ساتھ رہیے۔ وہ لڑکا بولا، آج 10 محرم ہے، میں رات بھر مسجد میں اللہ کی عبادت کروں گا اور تم بھی گھر پر رہ کر عبادت کرو۔ وہ بدبخت عورت بولنے لگی، نہیں، آج ہم دونوں کی
محبت کرنے والی رات ہے اور لڑکی اپنا حسن دکھانے لگی۔ لڑکا کا من ڈگمگایا، لیکن تبھی اسے 10 محرم کا واقعہ یاد آ جاتا ہے اور اس کا پھر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب جو لڑکی کے ساتھ ہوگا اسے سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ لڑکی اپنے حسن کو دکھاتے ہوئے وہاں اللہ والے نیک نوجوان کو پکڑ لیتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات الٹی سیدھی حرکت کرنے لگی اور اس سے کیوں نکاح کی ہے یہ سب اس لڑکے کو بتانے لگی۔ لڑکا یہ سب سن کر حیران رہ گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا، بولا اللہ اسے اپنا عذاب دکھا۔ تبھی کچھ دیر بعد اس کا شریر مڑنے لگا، ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک کتا کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے خوف آتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ تڑپ کر مر گئی۔